اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئی تو چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے رہی ہیں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا شیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی، اچھی نہیں لگتی۔ مرنے کے بعد ہمیں کوئی ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی،
जब 36 साल की उम्र में, तो कोई शय अच्छी नहीं लगती कि अंदर वीरानी आ गई। ये अंदर में खुशहाली हो, इसके लिए सिर्फ एक ही दवा है, वह है मुहम्मदी बनना और मुहम्मदी अखलाक को इख्तियार करना। अल्लाह के नबी के तरीके पर चलते हुए अपनी जान से लड़ाई लड़ना। एक हमारा दोस्त थे, वो तबलीग में गए तो उनको दाढ़ी रखने का शौक़ हो गया। अब बीवी उनकी रुकावट बने, क्या दाढ़ी रखोगे तो मुझे तलाक देनी होगी। अब वो काफ़ी देर बेचारे सोचते रहे। एक दिन उनको तरकीब सूझी, आके बेगम से कहने लगे, मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैं सोचता हूं पहले दाढ़ी या पहले शादी करूं। तो उनकी बेगम ने कहा पहले दाढ़ी रख लो, पहले दाढ़ी रख लो। तो ऐसे अपनी बेगमात को मनाओ प्यार मोहब्बत से। इज्जत तो नबी के तरीके में है। नबी का तरीका छोड़ के मेरा वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, तो आज मैं यहाँ खड़ा होता। अगर मैं डॉक्टर होता, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, बहुत आला डॉक्टर है, तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुझे यहाँ मेरे नबी का तरीका लेकर आया है, मेरे नबी की सुन्नत लेकर आई है, मेरे नबी की ज़िंदगी लेकर आई है। और आप जिस मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं उसके पीछे मेरे नबी की ज़िंदगी है। तो अल्लाह की कसम, इज़्ज़तों का ख़जाना है मेरे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी। तो आपने हमें पूरी ज़िंदगी गुजार के दिखाया। हज़रत आयशा की दिलदारी आ रहे हैं, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे तो जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया है। भला जिसने रब को देखा हो उसके लिए किसी और की हाजत रह जाती है? बाकी ये सिर्फ दिलदारी के लिए था। एक दूसरे की तारीफ़ करो, एक दूसरे के लिए इजहार मोहब्बत करो। आज का माहौल ऐसा है, बेगम से कहोगे आई लव यू, की खैर तो है क्यों है, वो तुमसे कहेगी आई लव यू तो तुम भी पूछोगे खैर तो है, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा। इजहार करो, इजहार मोहब्बत करो, इससे आपके बाउंडिंग होगी। औलाद को माँ बाप समझते हैं, बस हमारी औलाद है, हमें इनसे प्यार। उनको इज्जत दो, उनसे इजहार मोहब्बत करो। डॉक्टर अब्दुल हई साहब एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, वो अपने एक मुरीद के यहाँ खाने पे गए तो पूछने लगे खाना किसने बनाया? तो मुरीद ने कहा जी मेरी बेगम ने बनाया। कहा उसको बुलाओ। उनकी बेगम आ गई तो फरमाने लगे बेटी आपका खाना खाया बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था। वो रोने लगी धाड़ धाड़। तो वो डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि बेटी खैरियत तो है, क्या हुआ? तो वो कहने लगी हज़रत आपके मुरीद के पास मुझे 30 बरस हो गए, 30 साल, कभी एक दिन इसने मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं की। तो इजहार करो, इजहार करो। हज़रत फ़ातिमा वहाँ से दरवाज़े में दाखिल हो रही हैं, आप कमरे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या कुर्सी पर हैं या ज़मीन पर है। जो ही हज़रत फ़ातिमा थे तो अब ऐसे तेज़ी से आगे बढ़ते थे, वहीं नहीं खड़े रहते थे, और ऐसे हज़रत फ़ातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और उसको यहाँ बोसा देते थे, और कभी माथे का बोसा लेते थे। फिर हाथ पकड़े पकड़े उनको ऐसे लाते और चारपाई पे बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी की इज़्ज़त है औलाद के साथ। ये इज़्ज़त दो, वो तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे बन के चलेंगे। उनको टाइम, उनको नसीहत की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। और जब अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा के घर जाते तो हज़रत फ़ातिमा ये करती थी, वो खड़ी हो जाती, आगे बढ़कर अल्लाह के नबी के माथे का बोसा लेती, फिर उनका हाथ पकड़े उनको चारपाई पे बैठाती, फिर ख़ुद नीचे बैठती थी। तो इजहार बहुत बड़ी दवा है।
بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئیں وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی، میں کہ 29.5 فٹ کٹ دے باقی ران دے، کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں، بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے